اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیسک کورس تجوید کا چھٹا سبق ہے۔ آج ہم سورہ نصر کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نصر کی وجہ تسمیہ۔ اس سورہ کو سورۃ النصر اور سورہ اذا جاء اور سورۃ تودیع بھی کہتے ہیں۔ تودیع کے معنی رخصت کرنے کے ہیں، اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو میری موت کی خبر دی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی تو وہ رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آپ کے کان میں سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ تمہارے رونے اور پھر ہنسنے کا سبب کیا تھا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کی خبر دی گئی ہے تو میں رونے لگی، اور پھر فرمایا کہ اہل و عیال میں تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی تو میں اس بات پر ہنسنے لگی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے تلاوت فرمائی تو بعض صحابہ خوش ہوئے کہ اس میں ہمیں فتح کی خوشخبری دی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے تو آپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی۔ اس سورہ نصر کے خواص کیا ہے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ اذا جاء کا ثواب چوتھائی قرآن مجید کا ہے۔ جنگ میں دشمن کے خلاف فتح حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی ہتھیار پر جو شخص سورہ نصر نقش کر لے تو اس کو فتح حاصل ہوگی۔ قرآن مجید کی آخری سورت اور آخری آیات۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ النصر قرآن کی آخری سورت ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی سورت مکمل نازل نہیں ہوئی، ہاں بعض آیات نازل ہوئی ہیں۔ اب سورۃ النصر یہ مدنی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ترجمہ جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ روح المانی میں ہے کہ اس سورت کا نزول غزوہ خیبر سے لوٹنے کے وقت ہوا اور خیبر کی فتح مکہ سے پہلے ہوئی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ترجمہ اور آپ دیکھیں لوگوں کو وہ داخل ہوتے ہیں دین میں فوج در فوج۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر یقین ہو چکا تھا، لیکن وہ اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قریش کی مخالفت کے خوف سے رکے ہوئے تھے۔ فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی تو فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یمن سے 700 نفر مسلمان ہو کر پہنچے جو رستے میں اذانیں دیتے اور قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔ اسی طرح عام عرب بھی فوج در فوج ہو کر داخل اسلام ہوئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، ترجمہ پس آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور استغفار کریں، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے وقت یہ دعا پڑھتے، سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور فرماتے مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بڑا مجاہدہ فرماتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتے۔ اب اس سورت کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ کی وہی تشریح ہے کہ تعوذ حمزہ عین علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں۔ اگر باللہ لفظ اللہ کی لام بریک، الرحمن الرحیم را موٹا، آگے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جا پہ مد کرنی ہے، اذا والا جزال ہے وہ نرمی والا ہے، جا جیم الف مد زبر جا، اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ نصر اللہ صاد موٹی را موٹی، لفظ اللہ کا نام موٹا۔ والفتح آخر میں ہا ہے، ہا بریکہ والی ہا۔ ورأیت الناس، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورا را موٹی کیونکہ را پر زبر ہے، ایت الناس نون پر غنہ کرنا ہے، سین آگے بریک ہے۔ یدخلون ید دال پر کلکلہ ہے، خا موٹا کرنا ہے، آنکھوں یہ نقطے والی خا ہے، اس لیے یدخلون فی دین اللہ، فی دین فیض فی دین اللہ، لفظ اللہ کی لام بریک پڑھیں گے، اس سے پہلے لفظ پر زیر ہے، اس لیے دین اللہ۔ افواجا افواجا فسبح بحمد ربک، فسبح سین بریک، بح ہا بریک، بحمد ربک را موٹی پڑھنا ہی ہے کیونکہ را پر زبر ہے، اس لیے را کو موٹا پڑھنا ہے۔ واستغفر غین موٹی، پھر آخر میں پھر ہے کہ آخر میں ہا ہے اور ہا کی آواز نکالنی ہے۔ انہو کان توابا، انہو میں نون پر غنہ کرنا ہے، ہا گرجنے والی ہا ہے، کان توابا۔ دوبارہ تلاوت سے سماعت فرمائیں، غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔